تو پھر سمجھ آئی کہ زیادہ ناز نخرے سے ہٹو بچوں سے تو بندہ بڑا نہیں نہ ہوتا۔ میں ہوئے کہا تھا کہ میرے آنے پہ نعرہ نہ لگائیں، بیٹھے رہیں لوگ اور بات سنیں، اس لیے کہ ہم جو ہیں ہمیں پتہ ہے اس کا۔ تو یہ 2 4 5 منٹ کے نعرے کو چلو تھوڑا سا سادات کے لیے بزرگوں کے لیے تو چلو ہوا، لیکن ہم جو ہیں ہمیں پتہ ہے، تو لہٰذا کوئی ضروری نہیں ہوتا لوگ بیٹھے بھی نہیں۔ ویسے بھی جو پہلے آیا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، تو جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں ان کو تکلیف کم سے کم ہونی چاہیے۔ حضرت کا میں بڑا قلبی طور پر چند ایک لوگ ہیں، ہم تو بڑی مشکل سے کسی کا ذکر کرتے ہیں، کنجوسی پائی جاتی ہے، میں ان کا بڑا دیرینہ عقیدت مند ہوں، اور جب میں عیدگاہ شریف حاضر ہوتا ہوں تو میں باہر ان کے مزار پر دیر تک بیٹھتا ہوں اور ان کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے۔ بس یہ کچھ لوگ تھے جن کی وجہ سے زمین روشن تھی اور روشن رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی یادگاروں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیوزات سے مالا مال فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر نماز میں نہ ہم رستہ تلاش کریں، رستے کی دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ تھوڑا سا کبھی اس آیت پہ غور کریں تو آپ کو یہ ایک نیا زاویہ بھی دکھائے گی۔ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے رستے پہ چلا دے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، یہ موبائل والے ساتھی تھک جائیں گے آپ اتنی دیر پکڑے رہیں گے، تو ویڈیو والے دوست کا ہی نمبر لے لیں، وہ دے دے گا آپ کو بعد میں۔ ویسے بھی تصویر اتنی ضروری نہیں جتنی ہم نے سمجھ لی ہے، بس ضرورت کے لیے جائز ہے، اس کو اسی درجے میں رکھیں جو اس کا درجہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ ہر نماز میں یہ دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے لوگوں کے رستے پہ چلا۔ مانگتے ہیں آپ دعا؟ کون لوگ؟ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ کون سا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پہ چلا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیے گا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس آیہ کریمہ کی روشنی میں۔ کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جو ترجمہ میں آیت کا کرنے لگا ہوں یہ میرا ذاتی نہیں ہے، یہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا۔ اب پھر ذرا غور کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں تک پہنچا دے۔ دعا کیا ہے کہ یا اللہ چل اس گلی سے گزار دے جس گلی سے غوث اعظم جیلانی گزرے تھے، ہمیں بس نہ وہ گلی، پھر سمجھے میری بات، اس رستے پہ، اس چونکہ وہ رستہ جس گلی میں وہ گزرتے تھے وہ سیدھا جنت کا راستہ ہے، وہی حق کا راستہ ہے۔ اے اللہ ہمیں اس سڑک پہ چڑھا دے، بس ہمیں بھی اس روڈ پہ چڑھا دے جس روڈ پہ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری جایا کرتے تھے، ہمیں بھی اس روڈ پہ چڑھا دے جس پہ غریب النواز ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری چلتے تھے، جس پر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی چلتے تھے، جس پر امام احمد رضا فاضل بریلوی چلتے تھے۔ اے اللہ ہمیں اس رستے پہ، رستہ منزل کا سوال نہیں ہے اس آیت میں، آپ روز رستہ مانگتے ہیں کہ چلو وہ گلی ٹھیک ہے، اس گلی پہ، اس سڑک پہ آ جائے۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اگر آپ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کو پرکھیں نا، تو خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں، لیکن ان گلیوں میں رہے جو گلیاں میرے مصطفیٰ تک جاتی تھی، ان رستوں میں رہے۔ ہمیں نہ پہنچنے کا بڑا شوق ہے، دیکھنے کا بڑا شوق ہے، او بھائی یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو ایمان والو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اس آیہ کریمہ کے تحت بھی تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تم اچھے لوگوں کے رستے پہ چلو۔ کیا کرو؟ وہ جو ہمیں شوق ہے نا، اب تو خیر زیارتوں کی پٹاری کھلی ہوئی ہے، اب تو لوگوں کو زیارت ہوتی ہے وہ ساتھ فیس بک پہ بھی جاتی ہے، کرامت آتی ہے تو وہ سیدھی پبلشر کے پاس جاتی ہے، اور لوگوں کا دل کرتا ہے مجھے چھیڑو صحیح،
15-18 کرامتے تیار ہیں جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے وہ کہاں بات کرتے ہیں صاحب. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حالات پر زیادہ مواد کتابوں میں ملتا ہی نہیں. میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات. ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے. زیادہ مواد ان کے حالات پر، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. کچھ لوگ مجلسوں میں رہتے ہیں، محفلوں میں رہتے ہیں. ایک صاحب کہتا ہے میں بھی ان سے ملا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، چوتھا کہتا ہے بھائی وہ ملتے جو رہتے ہیں، آتے جاتے جو ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملنا پسند ہی نہیں کرتے. کہنے ایسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کو ساڈا دردی. وہ خدا رسول کی یاد میں الگ تھلگ. جب وہ کسی سے ملے ہی نہیں تو کسی کو ان کا واقعہ کیسے یاد ہوگا؟ جب ملاقاتیں نہیں ہوئی تو ان کی باتیں کیسے یاد ہوں گی؟ بڑی مخصوص لوگوں سے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کے رہنے والے تھے، دور رہ کے. ہم لوگ نا دور یہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف حاضر ہو جائیں. میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نا، مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے. شرط یہ ہے کہ مانے صحیح کر کے، دور رہ کے. دلیل کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی تو پاس رہے ہی نہیں، لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا، حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا. قریب نہیں تھے، کرن میں تھے، دور تھے، لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چہرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نا مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے. بھائی تو بات مان، تو جہاں بھی ہے. ابھی میں اپنے ایک دوست کو سمجھا رہا تھا کہ خوشامد اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے. منہ پہ لوگ بڑی کھل کے خوشامد کر دیتے ہیں، لیکن سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی، غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ خوشامد ہے. لوگ کام لینے کے لیے نہیں بعض اوقات بڑھا چڑھا کے، چھوٹے بندے کو نہیں بندہ بڑھا چڑھاؤ، بیٹا تو ہے ہی بڑا دلیر، جا میرا پتر بھاگ کے. تو یہ تعریف نہیں ہو رہی، یہ خوشامد ہے. او بھائی خوشامد اور محبت میں کچھ لوگ سامنے آ کے بڑی خوشامد کرتے ہیں پر محبت نہیں کرتے. بڑی خوشامد قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. محبوب تیرے سامنے آ کے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، تیرے سامنے آ کے کہتے ہیں، پر محبوبہ یہ ایمان والے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے. ایک نے سامنے آ کے اچھے تلفظ سے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا. اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں، ظاہراً ملنے بھی نہیں آئے، لیکن محبوب نے ٹھنڈی آہ لے کے فرمایا یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، تو گھر. اس کی دلیل مسند امام محمد بن حنبل کی ایک مضبوط حدیث پڑھ دوں تاکہ بات یاد رہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا. جب میں جا رہا تھا نا اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائیں. ان میں سے ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھنا جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. یہ حضور نے نصیحت فرمائی. فرماتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا نا، ادھر دیکھیں میری طرف، سارا پروٹوکول نا پیروں کا ہی رہ گیا ہے، مریدوں بیچاروں کا بالکل ہی ختم ہو گیا. حالانکہ جو صاحب نسبت جو درویش، وہ میں کبھی کبھی سوچنے لگ جاتا ہوں. میں لاہور میں تھا پرسوں، تو مجھے ایک صاحب نے رکا دے دیا، کہنے لگے جی اس مرید کو سمجھائیں، اس نے لکھا ہوا ہے اپنے رکشے کے اوپر کہ یہ میرے پیر کی دعا ہے. اب پیر کی دعا سے رکشہ تو نہیں نہ ملتا. اور میں نے کہا چل یار اس کی محبت ہے، جو اس کا دل کرے لکھے، تو مہربانی کر لکھنے دے، کیا کیا جا سکتا ہے.